قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانوڑیش۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جادوگر اور جنات آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور قاری صاحب ہمیں یہ بھی بتائے کہ کیا آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جی عدنان بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر مریض یہ بات شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمارے قریبی کسی گھر کے فرد کو یا کسی کو بھی اس میں حاضری ہوئی ہے تو وہ جی جن یہ کہہ رہا ہے، جن کہہ رہا ہے مار دوں گا، اور اس طرح کے واقعات۔ جی تو عدنان بھائی، سب سے پہلے بیسک ہم اس کی چیزیں سمجھیں گے کہ جن دھمکی دیتا کیوں ہے، جن میں اتنی طاقت آئی کیسے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، میرے واقعات بہت ہیں، یقین کریں مجھے تو جو بہت سارے جنات ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں واقعتاً میں نے کچھ دیکھا کہ واقعتاً وہ اس پر عمل کرنے کے لیے کس حد تک گئے ہیں، اچھا، اس کو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جادوگر کس حد تک پہنچے ہیں اور جنات نے کس حد تک کوشش کی ہے اور اللہ نے مجھے کیسے محفوظ کیا۔ تو سب سے پہلے تو اگر کسی مریض کو دھمکی دے رہے ہوں کہ تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، جن سے نہیں ڈرنا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو، جن کا خوف نکال دیں۔ توکل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کا اصول ہے، اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، مجھ پہ توکل کرو گے فہو حسبہ، اللہ فرماتے پھر میں کافی ہو جاتا ہوں، پھر میں جانوں وہ جانے، پھر جنوں کو اللہ دیکھ لیتے خود ہی۔ کرنا کیا ہے؟ کہنا ہے اللہ تجھ پہ، اس کو کہنا ہے میں نے وہ اذکار کیے ہیں، میں نے وہ پڑھائی کی ہے۔ اذکار کرنے کے بعد آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، آپ نے پڑھائی، اس کو کہنا ہے کہ میں نے وہ اذکار کیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، میں محفوظ ہوں، تم سے جو کر ہوتا ہے کر لو، میں محفوظ ہوں، کیونکہ گارنٹی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ کا یقین اس حد تک ہو تو مجھے کچھ کر نہیں سکتا، تو میرے اندر آ نہیں سکتا، اس حد تک آپ کا یقین ہو، اور آپ نے ادھر ہی اسے کہہ دینا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، میں نے پڑھ لیا، میں محفوظ ہوں، تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل ایسا۔ یقین کریں جن کا آدھا حوصلہ ہی ٹوٹ جاتا ہے یہ بات سن کے، باقی کی رہتی کوشش وہ کرتا ہے تو بندہ اذکار کیے ہو تو محفوظ رہتا ہے۔ عدنان بھائی، میں ایک جگہ پہ علاج کر رہا تھا، اچھا، اب جن مریضہ کا علاج کر رہا تھا وہ حافظ قرآن بھی تھی، بچی عالم دین بھی تھی، اور وہ 700 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتی تھی دن میں، 700 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھتی تھی کہ ہمارے اندر سے جن جادو کا اثر ختم ہو جائے، لیکن جنات پھر انہیں مارتے تھے۔ اس کی وجہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وجہ کہاں تھی، مسئلہ کہاں۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جاننے والے تھے، قریبی ہے ہمارے، انہوں نے کہنا شروع کر، کال آئی مجھے، قاری صاحب آپ جو ہے نا، یہ 2-3 سال پرانی بات ہے، آپ نا ہمارے پاس آئیں، ہم مریضہ کو لا نہیں سکتے، انہوں نے وہ اتنا مار رہے ہیں، جہاں پر مارتے ہیں وہاں نیلے رنگ کا نشان، چوٹ کا نشان بن جاتا ہے، اور مریضہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، مار دیا، اور جسم پر نشان بھی بن رہے ہیں، اور کبھی سانس بند کر دیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اب نہیں بچے گی، اس کی وینز سانس بند ہونے کی وجہ سے باہر کو آنا شروع ہو جاتی۔ خیر میں نے کہا چلے میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس حد تک معاملات ہیں چلو۔ میں جی چلا گیا اس طرف، میں نے انہیں کہا کہ بھائی میرے پاس فی الحال وقت جو ہے وہ میری سواری نہیں، آپ کوئی بھیجیں۔ انہوں نے سواری بھیجی، وہ ہمارے قریب ہی تھا ساتھ والا گاؤں، تو وہ بائک پہ مجھے لینے آ گئے جلدی میں، کوئی میں نے کہا چلیں، میں ان کے ساتھ گیا۔ ابھی تھوڑا دور گئے تو بائک خراب ہو گئی، اچھا، دوسرا بندہ بلایا، دوسری بائک بھی خراب ہو گئی۔ اچھا میں نے کہا یار یہ تو کوئی شیطانوں کی چال چل رہے ہیں۔ میں نے جو ہے اپنے اذکار وغیرہ پڑھے اور میں نے کوئی سواری لی اور میں پہنچ گیا وہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ ان کے 2 بھائی، اب جو بائک لے کر گئے ہوئے اور 2 بھائی وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی آئیں، یہ تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ اب
وہاں پر میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا آپس میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ پہنچا کیسے. تو میں کہا تھا یہ پہنچے نا, اس کو مار دو. تو خیر ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا بھائی, وہ کہتے جی علاج کرنے سے پہلے, یہ پڑھائی کرنے سے پہلے دیکھ لو آج ہم کتنے لوگ آئے ہیں اور کیا کیا لے کر آئے ہیں. جادوگر کا آپ نے, ان کا پہلے بھی جادو ہوا تھا وہ ہم نے اکھاڑا تھا, تو جادوگر کا آپ نے جو ہے وہ جادو ختم کیا تھا. تو جادوگر نے ہمیں باقاعدہ ٹاسک دیا ہے کہ اس بندے پر حملہ کرو, اچھا, اس کا جو ہے وہ منکا توڑ دو یا اس کو گرا دو, یہ بندہ نہیں بچنا چاہیے. تو ہم آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور آپ کے گھر بھی گئے تھے. اس نے کہا تھا اس کو گھر گئے ہیں لیکن وہاں پر آپ ملے نہیں. میں نے کہا میں تو گھر ہی تھا. کہتے گھر پر نہیں, آپ کا گھر ہی نہیں ملا. اچھا, وہ کیسے نہیں ملا کہ ہم آپ کے گھر کی طرف گئے تو قریب گئے تو کوئی آندھی چل پڑی اور ہماری آنکھوں میں مرچ پڑنے شروع ہو گئی یا ہماری آنکھوں میں کچھ ایسے ذرات پڑے اور ہم اندھے ہونا شروع ہو گئے. ہم بھاگ گئے وہاں سے. 3-4 بار ہم نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہماری آنکھوں سے ہمیں اندھا کر دیا گیا ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ ان بچیوں پر ایسا ظلم کیا جائے کہ ان کو آپ کے پاس لے جا بھی نہ سکیں اور آپ کو یہاں پر آنا پڑے اور ہم راستے میں نقصان پہنچا دیں. اچھا, تو اب ہم, اگر آپ پہنچ بھی آئے ہیں, اگلا ہمارا یہ ہے کہ اب ہم آپ کو ماریں گے, جان سے مار دیں گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کرو کیا کرتے ہو, کرو کیا عمل کرتے ہو. ان میں سے ایک جنات کا گروپ آیا, قبیلہ, وہ جو بھی تھے لشکر, انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے مجھے محفوظ کیا. بقول ان کے کہ ہمارے ساتھی جو آپ کے گرد کوئی دائرہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو اس میں آتا ہے وہ جل جاتا ہے. اب میں نہیں جانتا وہ کیا ہے, یہ ان کا کہنا ہے یہ. اچھا, تو میں نے کہا اچھا. کہتے جی یہ کیا ہے. میں نے کہا میں نماز کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جسے تو بچانا چاہے, تو فائدہ دینا چاہے, اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جسے تیری طرف سے نقصان آنا ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا. مجھے یقین ہے میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. تم کچھ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہو تو کر لو. وہی ہوا, نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی, انہوں نے پوچھا یہ کس چیز کا دائرہ ہے. میں نے انہیں دعوت دی. میں نے کہا ادھر آ جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ. خیر وہ مسلمان ہو گئے دعوت دینے پر, اور بعد میں وہ جادوگر کا ان سے ہم نے پڑھائی کی اور اللہ کے فضل سے وہ جادوگر کا مکمل نام و نشان ختم کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دائرہ کیا تھا, اور جب میرے گھر کی طرف حملہ کرنے آتے تھے تو وہ آندھی کس چیز کی چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں قرآن مجید میں بتائی ہیں. میں نے جب مجھے یہ چیزیں انہوں نے بتائی نا تو میں نے آ کے سوچا کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ادھر بھی اس کے دیوار, ادھر بھی دیوار, ادھر بھی دیوار, ہم چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں. اسے نہ جادوگر ادھر سے دیکھ سکتے, نہ ادھر سے, نہ ادھر سے, نہ ادھر سے. اس کو کسی طرف سے جادوگر حملہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور کیا اللہ فرماتے ہیں, اس کو دیکھ نہیں سکتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ تھی وہ آندھی. جب جادوگر جنات ان کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ چل پڑتی تھی. دوسرا آیت الکرسی کے بعد ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو توحید کا اقرار کر لیتا ہے, کفر و شرک کا انکار کر دیتا ہے, طاغوت کا انکار کر دیتا ہے, ڈٹ جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا تیری, میرا اللہ پہ توکل ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم کیا دیتے ہیں, وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. ہم اسے ایسا کڑا دیتے ہیں جو ٹوٹنے والا نہیں. وہ پھر مجھے سمجھ آئی اس آیت کی کہ وہ کڑا تھا جو اللہ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے, جو توحید پر ڈٹ جاتا ہے, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, جو اللہ پر یقین کرتا ہے. اور پھر خیر وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور وہ کڑا مل گیا. پھر مریضوں کو وہ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ مریض وہ توحید والے بھی تھے, وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے,
بدعات بھی نہیں کرتے تھے، پھر ان کا کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ 700 مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا توکل کا لیول نہیں تھا، وہ شیطان کی جو باتیں تھیں ان سے ڈر جاتے تھے، خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اللہ پر توکل نہیں کرتے تھے۔ 700 بار پڑھ کے بھی ان کا ذہن کہہ رہا ہوتا تھا، ڈر تھا دل میں کہ کہیں جن پھر نہ آ جائے، تو جن آتا تھا۔ میں نے ایک بار پڑھی اور مجھے یقین تھا کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی جن شیطان آ نہیں سکتا، تمہارے اندر داخل ہو نہیں سکتا، تمہیں پریشان نقصان کر نہیں سکتا تمہارا، تو مجھے نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے گارنٹی ملی ہوئی ہے۔ ان کو یقین نہیں تھا، وہ 700 بار پڑھتے تھے، نہیں فائدہ ہوتا تھا، میں الحمدللہ ایک بار پڑھ کے محفوظ تھا۔ تو یہ چیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم